بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ حمزہ زبر آ، لام الف مد زبر لا، الا حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، الا ان ہا میم پیش ہم، الا انہم ہا پیش ہو، میم سین پیش مس، سین پیش سو، ہمسو، فا زبر فا، ہا الف مد زبر ہا، حمزہ پیش او، ہم السفہاء، واو زبر وا، لام کھڑی زبر لا، ولا، اگر یہ کاف کے نیچے زیر ہے اس کے بعد یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ جزم نون کے اوپر ہے، نون ساکن ہے۔ اس کے بعد یہ لام، اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس نون کو اس لام کے ساتھ ہم نے ملا دیا۔ اب یہاں پہ پڑھتے ہوئے نون نہیں پڑھا جاتا، نون کو ہم نے لام میں داخل کر دیا، تو اب یہاں پہ لام ہی پڑھا جاتا، تو لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نون جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے اس لام کو اس کاف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جائے گا۔ کاف لام زیر کل، کل، لام الف زبر لا، ولاکن لا، یہ نون بالکل ظاہر نہیں ہو رہا بیچ میں، ولاکن لا، اس کاف کو اس لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، ولاکن لا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نہ، ولاکن لا یعلمون۔ اب یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو اب یہ نون کے اوپر زبر ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ساکن پڑھیں گے۔ نون ساکن کیسے ہوگا؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اب ہم نے نون کو ساکن پڑھا، نون کے اوپر زبر نہیں پڑھا۔ اگر ہم اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کے ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جو نون کے اوپر زبر ہے یہ پڑھا جائے گا، وہ کیسے؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب ہم نے ملا کے پڑھا تو نون کے اوپر یہ زبر پڑھا گیا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کریں گے، جو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں ملا کے بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ سبق یہاں تک مکمل ہو چکا۔
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا ہے۔